اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا علی اللہ توکلنا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو اے ہمارے پالنے والے مالک اب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ قرار دے۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کا شرف بھی میں نے حاصل کیا اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیا۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر ماجدی میں یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر ہر طرح کا ظلم ڈھا کر یہ تجربے کرتے رہیں کہ کس سزا کا کیا نتیجہ نکلا، اور اس طرح ہمارے امتحان پر امتحان لیتے رہیں۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب حق اور باطل کا معرکہ گرم ہوتا ہے اور کچھ نوجوان حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو باطل پرست طاقتیں ان کو طرح طرح سے بدنام کرتی ہیں اور طاقت کے ذریعے سے کچل دینا چاہتی ہیں۔ تیسرا گروہ عام لوگوں کا ہوتا ہے جو الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا ووٹ بھی آخر کار طاقت والوں کے حق ہی میں پڑتا ہے جن کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر حق کی طرف بلانے والے کچل ڈالے جائیں تو یا شکست کھا جائیں تو حق دشمن طاقتیں یہ دعویٰ کرنے لگتی ہیں کہ حق ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم کامیاب کیسے ہوتے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی طاقتوں سے ٹکرانا جان گنوانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دین نے کب ہم پر ایسا سخت فریضہ عائد کیا تھا کہ ہم خواہ مخواہ جان دے دیں۔ اس طرح حق پرست لوگ سخت مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اسی لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہم پر ایسا فضل و کرم فرما کہ ہم ظالموں کے ہاتھوں بدنام ہو کر شکست کھانے اور سخت اذیت اٹھانے سے بچ جائیں۔ علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا کہ اللہ کو دل سے ماننے یا ایمان لانے سے مراد توحید کو دل سے قبول کرنا اور خدا کو اپنا آقا ماننا ہے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم کی کیا شان ہے اور اس کی صفات پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اس نے انسان کو مختار بنایا ہے، یعنی اختیار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ انسان کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ عدل الہی کے مظاہر میں سے ایک خداوند قدوس کا اپنے بندوں کا اچھا اور برا راستہ بتانے کے بعد انتخاب میں آزاد چھوڑنا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ انسان کو برے کاموں پر مجبور کرنے کے بعد سزا دیتا تو یہ کام برا اور ظالمانہ ہوتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور برے کام انجام نہیں دیتا، پس انسان اپنے اعمال انجام دینے میں مختار ہے۔ متعدد آیات صراحت سے انسان کے ارادے اور اختیار کو بیان کرتی ہیں۔ متکلمین کے درمیان مسئلہ جبر و اختیار شروع سے مورد توجہ رہا ہے اور یہی عقیدہ مختلف اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے کا سبب بنا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے عدل پر استدلال کرتے ہوئے لا ينبغی لکریم ان يعذب عبدہ بما لم یکتسبہ، یہ عیون اخبار و غذا میں حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 138 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 37، کہ پروردگار عالم کے عدل پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اپنے بندے کو ایسے گناہ کی سزا دے جو اس نے انجام نہ دیا ہو۔ تو انسان کے لیے راہیں کھلی ہیں، تزکیہ نفس کے لیے بھی راہیں کھلی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس پر الحمدللہ گروپ میں میرے چھوٹے چھوٹے دروس موجود ہیں، اور وہ بھی 5 منٹ سے زیادہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ انسان کو خلافت الہیہ کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور دوسرا راستہ انسان کو شر الدواب یعنی بدترین حیوانات کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔